پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ غیب کا علم کیسے دیا جاتا ہے. غیب کو تو چھوڑیں، پہلے علم کو سمجھیں، کیونکہ جو دیا جا رہا ہے غیب کا علم کیسے دیا جاتا ہے. تو پہلے آئیے کہ علم کیسے ملتا ہے غیب کا، کیونکہ غیب تو دوسری چیز ہے جس کو دیا جا رہا ہے، اور کس کے سر پر رکھ کر دیا جا رہا ہے؟ علم کے سر پر. تو پہلے یہ تو سمجھیں کہ علم اپنے اوپر جو چیز لاتا ہے تو وہ علم خود کیسے حاصل ہوتا ہے. تو تمام علماء، تمام مورخین، تمام فلاسفر، تمام اسلامی علم عقلیات کے ماہرین اس بات کو کہتے ہیں علم تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے. ایک حواس سلیمہ، جو 5 حواس ہمارے اندر رکھے اللہ نے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکنا، سننا اور پکڑنا. یہ 5 حواس خمسہ ہے. اس سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں. دوسری چیز خبر صادق. دوسری چیز، آپ یہاں بیٹھے، ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا سیلانی چوک پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بندہ نماز کے بعد آپ کو کہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے تھے، اب میں آپ کو خبر دینا یہ ہو رہا ہے، تو اب اس خبر نے آپ کو علم دے دیا. تو علم حاصل ہوگا حواس سلیمہ سے اور خبر سے. اور تیسری چیز ہے عقل، کہ عقل، خبر اور حواس سلیمہ، یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ علم کے ذرائع ہیں. علم کے انہی راستوں سے علم آتا ہے. اب 3 ذرائع میں سے ایک ذریعہ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر کو عربی میں کہتے ہیں نبأ. کیا کہتے ہیں؟ نبأ. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ العظیم ایک بہت بڑی خبر. تو نبأ کہتے ہیں عربی زبان میں خبر کو، اور خبر جو ہے وہ علم کے ذرائع میں سے، علم کے حاصل کا راستہ ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کے اندر کہ ذالک من انباء. انباء نبأ کی جمع ہے، خبریں. ذالک من انباء الغیب. محبوب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، یہ محض کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ نبی کو جو بتایا گیا وہ قصہ کہانی نہیں، وہ غیب کی خبریں ہیں. اور خبر کے ذریعے علم آتا ہے. خبر کے ذریعے علم آتا ہے. کسی واقعے کی خبر سے واقعے کا علم آتا ہے. اور خدا محض واقعے کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ خدا غیب کی خبر دے رہا ہے. تو جس کو غیب کی خبر دیں گے تو اسے غیب کو تو علم ہو جائے گا. تو یہاں سے یہ تو پتا چلا کہ نبی کو غیب کی علم ہوتا ہے. نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم آتا خبر کے ذریعے ہے. اور خدا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو غیب کا علم دیا. اللہ تو یہ فرماتا ہم نے نبی کو غیب کی اطلاع دی، نبی کو غیب کی خبریں دی. تو میں نے کہا کبھی علم اطلاع کے بغیر آیا ہے؟ ذرا حضرت صاحب یہ بتا دیجئے، کبھی علم خبر کے بغیر آیا ہے؟ علم تو آتا ہی خبر کے ساتھ ہے، علم تو آتا ہی اطلاع کے ساتھ ہے. تو کسی کو علم دیا جائے بات ایک ہے، کسی کو خبر دی جائے بات وہی بنتی ہے. اور بات یہی کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جس کو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. لفظ اطلاع کا استعمال کیا گیا ہے، علم کا استعمال نہیں کیا گیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اظہار اور اطلاع کا لفظ استعمال کرنا یہ علم کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو ظاہر کریں گے تو اس کا علم ہو جائے گا، جس چیز کی اطلاع کریں گے تو اس کا علم ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ جس کو خلط مبز بنایا جائے. جبکہ ہم علماء کی زبان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لب و لہجے کی طرف دیکھتے ہیں، تو انہوں نے غیر خدا کے لیے جب غیر کا لفظ بولا تو اس کی طرف علم کی اضافت کی ہے. مثلاً آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس کے تحت کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیے. حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق جب یہ بات آئی کہ جب انہوں نے اتنے علوم ظاہر کر دیے تو اللہ رب العالمین نے حضرت خضر سے حکم فرمایا کہ اس چیز کو ظاہر کر دو. تو اس وقت حضرت خضر کی طرف اشارہ ہوا اور اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارا خضر جو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، یہ کیوں بتا رہا ہے؟ فرمایا وعلمناہ، ہم نے تعلیم دی ہے اس کو. کس چیز کی؟ من لدنا علما، ہم نے علم لدنی کی تعلیم سے دی ہے، علم لدنی. اب میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا. آپ ماضی بعید کے جتنے بھی مفسرین کو اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ علم لدنی ہوتی کیا چیز ہے. بھائی تمام مفسرین نے لکھا کہ علم لدنی کیا؟ فرما ہوا علم الغیب، ہوا علم الغیب. میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت خضر کے لیے مفسرین نے غیب کا لفظ صرف نہیں بولا، اظہار غیب کا لفظ نہیں بولا، اطلاع غیب کا لفظ نہیں بولا، بلکہ فرما ہوا علم الغیب.
جب حضرت خضر کے غیبی علم کو واضح کرنے کے لیے علم کی اضافت غیب کی طرف کر کے علم الغیب کہنا جائز ہے تو میرے آقا کے لیے تو بدر جانا جائز ہے. قرآن کہتا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 179 امام ماتریدی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کہتا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ ہر غیرے کو غیب بتاؤں لیکن رسولوں کو غیب بتاتا ہوں. امام ماتریدی عقیدہ لکھتے ہیں کہ رب جو ہے وہ غیب رسولوں کو کیوں بتاتا ہے. آپ لکھتے ہیں تعبیرات اہل سنہ میں اذ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، اس لیے کہ علم غیب جاننا یہ رسالت کی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامات ہے. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں کیا جملہ لکھا ہے حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے فرمایا جب ذکر الہی دل میں اترتا ہے تو دل کی زمین آئینہ بن جاتی ہے. آئینے کو کسی عبارت کے سامنے لے جاؤ تو دل میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو وہاں ہوتا ہے وہ آئینے میں چھپ جاتا ہے. حضرت ملا علی قاری حدیث جبرائیل کی شرح میں لکھتے ہیں اور یہ خود 10ویں صدی کے مجدد ہیں. آپ فرماتے ہیں جب دل صاف ہو جائے خدا کے نور سے، یعنی خدا کے نور کو پا کر دل جب صاف ہو جائے ظلمت نکل جائے تو یہ مثل آئینہ ہوتا ہے. اور آئینے کو آپ کسی لکھی ہوئی عبارت کے سامنے لے جائے نا تو آئینے کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے میں خود وہ چھپ جاتی ہے. تو فرمایا جب دل اللہ کے انوار سے صاف ہوتا ہے تو لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی عبارت اس کے دل پر آ جاتی ہے. یعنی وہ دل بس اس طرف کرتا ہے، سیٹلائٹ سے جو پھیل رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہو جاتی ہیں. اور کس الفاظ میں یہ حضور کے لیے ایمان اور معاذ اللہ. حضرت اللہ علی قاری لکھتے ہیں 10ویں صدی کے مجدد فرمایا ان العبد یسیر الی ناق الروحانیت، جب بندہ روحانیت کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے آگے جو لکھتے ہیں فیعلم الغیب، وہ علم غیب جان لیتا ہے، وہ غیب کے علم کو جان لیتا ہے. یہ کہتے ہیں علم غیب کا لفظ رسول کے لیے نہیں بولنا چاہیے. حضرت ملا علی قاری اس کو ولیوں کے لیے بول رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب التعبیر کے اندر سرکار کے پاس ایک شخص آیا، یہ ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے تعبیر کریں. حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور میں تعبیر کر دوں؟ فرمایا کر دو. حضرت ابوبکر نے حضور کے سامنے تعبیر کی اور پھر فرمایا حضور تعبیر ٹھیک تھی کہ نہیں تھی؟ فرمایا کچھ ٹھیک تھی. تو حضور نے آگے نہیں بتایا کہ کیا ٹھیک نہیں تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہوا علم الغیب ہے، اس لیے کہ وہ علم غیب تھا. یہ بتا اگر کوئی نبی کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ یہ علم غیب جانتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے، لفظ علم غیب کا اطلاق کرے، لفظ توجہ رکھیے گا، لفظ علم غیب کا اطلاق کرے، کہنے لگے یہ بڑا سخت ہے، یہ اسلام کے خلاف بات ہے. ہم تو نبیوں کے لیے علم غیب کا لفظ بولے تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی نے تو علم غیب کا لفظ پاگلوں کے لیے بولا ہے، جانوروں کے لیے بولا ہے. حفظ الایمان نے جس بات پر اعتراض ہے اہل سنت کا اس میں اس نے عبارت لکھی کہ کل علوم غیبیہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں، رہے بعض علوم غیبیہ. اب کیا لکھتا ذرا غور سنیے، رہے بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم غیب، تھانوی کی عبارت ہے ایسا علم غیب، یہ نہیں کہا ایسی غیب کی خبر دینے والا نہیں، ایسے غیب پر مطلع نہیں، وہ لکھتا ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں سب کو حاصل ہے. ہم نے کہا معاذ اللہ، ایک تو علم غیب کو جانوروں کے لیے مانا اور پھر ہم تو علم غیب کا لفظ نبی کے لیے بولتے تھے تو تم نے شرک کہا، اور تمہارے حکیم الامت نے یہی لفظ اسی طرح علم غیب جانوروں کے لیے کہہ دیا، تو یہ تمہاری قلم کی ذمہ کیوں نہیں آیا؟ اور ایک بات یہاں پر سنیے آپ، علم غیب وحی کے ذریعے آتا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ ساری غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ ساری غیب جو ہے وہ وحی سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ تو نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی ہے تو نبی کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں ولی جو نیچے جانتے ہیں وہ نبی کے فیض سے اور الہام سے جانتے ہیں، وحی سے نہیں جانتے.